نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی ضروریات، خواہشات اور حاجات کے لیے ہمیشہ پریشان رہا ہے۔ ان ضروریات، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی کوششیں، دنیاوی اور ظاہری اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے بڑی اس نے کوششیں کی۔ ابن آدم مختلف مصائب اور مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف سعی کرتا رہا۔ کبھی تو وہ کسی در پر اور کبھی کسی درگاہ پر اور کبھی کسی بڑے عہدے پر فائز انسان کے پاس جاتا رہا، اور کبھی وہ صالح انسان سے دعائیں بھی کرواتا رہا۔ دعا کروانا اگرچہ جائز ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی الجھنیں اسی طرح سے برقرار رہیں۔ بھٹکا ہوا بندہ کبھی مختلف ٹھوکریں کھاتا رہا، مختلف طریقے، مختلف چیزیں آج ہم اپناتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ذرائع اور وسائل بھی ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انسان کے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں، انسان کی مشکلات بہتر ہو جاتی ہیں، انسان کے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں، انسان کی لائف ایزی لائف ہو جاتی ہے، آسان زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان طریقوں میں سر فہرست ایسے اعمال صالح ہیں جن کے کرنے سے عرش کریم کا رب عظیم اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں پر ان فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کے ذریعے انسانوں کی مشکلات کو حل فرماتا ہے، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کے مسائل کو، انسانوں کی مصیبتوں کو، انسانوں کے مصائب کو کم کرتا ہے۔ جیسے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں، ان سے اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور مشکل مراحل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہیں غم اور پریشان کن حالات میں تسلی دینا بھی ان کا کام ہوتا ہے۔ رحمت اور سکینت سمیت انہیں ڈھانپ لینا اور ان کا محافظ بن جانا، یہ اس قسم کے وہ اعمال ہیں جو فرشتے انسانوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ اعمال صالح سر انجام دیتے ہیں۔ اعمال صالح کون سے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ ایسے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان فرشتوں کی وجہ سے انسان اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ فرشتے انسان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ فرشتے انسان کی مشکلات میں انسان کے محافظ بھی بنتے ہیں اور اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو احادیث ہیں، ان کا خلاصہ کچھ جو ایسے اعمال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان اعمال کی جو لمبی فہرست ہے وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمام ایسے اعمال جو ڈسکرپشن میں اس کو لکھ دوں۔ تو ان میں سے جو چیدہ ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باوضو سونے والے شخص پر ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ جب بھی رات کو کروٹ بدلتا ہے انسان تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یعنی ہم جب سونے لگیں تو باوضو ہو کر سوئیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کر ہمیں سونا چاہیے۔ اسی طرح سے اہل ذکر کی مجالس پر بھی جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مختلف احادیث آتی ہیں اس بارے میں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل ذکر، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسی مجالس ہوتی ہیں، جیسے جلسے ہوتے ہیں، ایسی تقاریب ہوتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان محفل سے لے کے دنیا کے آسمان تک جو ہے وہ ڈھانپ لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی ان سے پوچھتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسی محفل سے ہم آئے ہیں جہاں لوگ جو ہے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا، مجھے دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ان کا شوق اور بڑھ جاتا، وہ اور لگاؤ کے ساتھ جو ہے وہ تیری حمد و تکبیر بیان کرتے۔ تو اس طرح سے ایسی جو مجلس ہیں، اور بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں ان میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کے میں نے گناہوں کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا،
وہ ویسے ہی کسی کام سے آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس بندے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کو بھی معاف کر دیا گیا. یعنی اہل ذکر، اہل علم جو لوگ ہیں، ان کی محفل میں، ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن و حدیث کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جو تعلیمات کا ذکر ہو، تو وہاں بیٹھنا اور وہاں سے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نازل ہوتی ہے. اور وہ ایسی محفل ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے جا کر اللہ کے پاس ان کا ذکر کرتے ہیں. اور کچھ احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین پر میرا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آسمان پر ان کا ذکر کروں گا. اسی طرح سے قرآن پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا نزول ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تو میرے قریب جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنا شروع کر دیتا ہے. میں خاموش ہوتا، یعنی تلاوت ختم کرتا تو وہ پھر رک جاتا، وہ بھی خاموش ہو جاتا، وہ بھی جو ہے وہ اپنی بدکنا بند کر دیتا. میں پھر تلاوت کرتا، وہ پھر بدکنا شروع کر دیتا. تو وہ 2-3 دفعہ وہ کہتے ہیں میں نے جب ایسے دیکھا تو پھر وہ میں تلاوت کرتا، وہ بدکتا، میں رکتا تو وہ بھی رک جاتا. پھر آخر میں نے تلاوت بند کی اور جب میں اوپر دیکھنے لگا تو اوپر مجھے ایسا سایہ نظر آیا جیسے جن کے اندر چراغ جل رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے آ کر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم تلاوت کو اسی طرح سے جاری رکھتے تو وہ جو فرشتے جو نازل ہوئے تھے تو عام لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. اسی طرح سے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو مال دیا اور کہا کہ اس پر جو ہے وہ نگرانی کرو، اور وہ رات کو جو ہے وہاں رکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ کوئی آئے گا ایک شخص تو اسے پکڑ لینا. تو وہ اسے پکڑتے ہیں لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ میں غریب عیالدار ہوں تو لہٰذا مجھے چھوڑ دو. وہ 3 دن اسی طرح سے واقعہ ہوتا ہے. تیسرے دن جو ہے وہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے، تیسرے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں اس کو لازمی پکڑ لینا. جب تیسرے دن وہ آتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ میرے عیالدار ہیں، میرے بچے ہیں، میں عیالدار شخص ہوں، مجھے چھوڑ دو. میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تم وہ پڑھ کر سو جاؤ گے تو تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی نہیں آئے گا. پھر وہ اسے آیت الکرسی سکھا دیتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. صبح آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پتہ ہے وہ کون تھا جس سے تمہاری بات چیت ہوئی؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شیطان تھا، لیکن وہ بات صحیح سکھا کر گیا. یعنی آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ کر سو جائے تو اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے اوپر استقامت کرتے ہیں تو ان پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک بابرکت اور قدر والی رات بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل، یعنی لیلۃ القدر میں، رمضان کی جو آخری عشرے میں جو رات ہوتی ہے جسے ہم شب قدر، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ بہت ساری تعداد میں فرشتے نزول فرماتے ہیں، نزول ہوتا ہے ان کا، اور وہ پھر ساری رات زمین پر رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس رات میں سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اسی طرح سے تہجد گزار جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فجر اور عصر باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جمعے کے لیے اول وقت میں آنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی بھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اول وقت میں مسجد میں آئے گا تو فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے پر اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر لکھتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کے لیے گائے کی قربانی کا اجر لکھتے ہیں. تو اس طرح سے ترتیب ہوتی ہے. لیکن جب امام ممبر پر چڑھ کے خطبہ شروع کرتا ہے، ممبر پر چڑھتا ہے، تو فرشتے اپنا وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور پھر وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تقریر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اول وقت میں وہاں پہنچیں اور امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم وہاں پہنچیں اور مسجد میں نماز کے لیے شریک ہوں، تو پھر ہمارے لیے بھی وہ فرشتوں کا نزول ہوگا. اسی طرح سے اشراق اور ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں
پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیابان میں اذان اور اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جنگل میں بیابان میں اکیلا ہو وہ وضو کرے، اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے اذان کہے، اقامت کہہ کر وہ اکیلا جماعت کی نیت سے وہ نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے بہت تعداد میں فرشتے اس کے مقتدی بنتے ہیں، یعنی وہ شخص فرشتوں کا امام بن کے فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے پر بھی جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ملتے ہیں تو اکثر اس کو دعا دیتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اگر ہم دعا دیں گے اس کو تو فرشتے ہمارے لیے بھی پھر دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کی جائے، یعنی کسی کے پاس جایا جائے، اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو، تو پھر فرشتے بھی اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے سلام کرتے ہیں۔ اور راہ خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قطع رحمی مطلب کہ اگر کوئی ہم سے دور ہٹنا چاہے، اگر کوئی ہم سے پرے ہٹنا چاہے اور ہم اس کے قریب جائیں، ہم اس سے دوستی رکھنا چاہیں، صلہ رحمی کریں، اس سے تعلق کو جوڑ کر رکھیں، تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے ہمارے لیے پھر دعائیں بھی کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے قدردان پر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور توبہ جو شخص کرنا چاہتے ہیں، جو توبہ کی طرف آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، اللہ کے مقرب فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سعادت مند کے جنازے کے ساتھ بھی فرشتوں کا چلتا ہے، یعنی اگر کوئی نیک شخص ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتے جو ہیں اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس شخص کے لیے، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہو، اس کے لیے بھی پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے والے مسافر کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی جو سفر کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور سفر کے اندر یا ویسے بھی تقوی اختیار کریں، یعنی برائیوں سے بچیں، اپنے نفس کو برائی سے بچا کر رکھیں، کسی برائی میں نہ پڑیں، کسی غلط کام میں نہ پڑیں، تو پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دین کے طالب علم کے لیے، یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے جائے گا، جو وہ علم جو کہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہو، اس کے لیے بھی جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قرب قیامت مکہ اور مدینہ کے جو مومنین ہوں گے، جو وہاں کے مسلمان ہوں گے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوگا۔ وہ فرشتے ان کے لیے مددگار بھی ہوں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ اور فکر آخرت اور ذکر الہی میں مشغول افراد کے لیے بھی فرشتے نازل ہوں گے، یعنی یہ وہ ایسے چند اعمال تھے جن کی وجہ سے ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے پھر ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، مشکلات میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، مصائب میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس ہماری سفارش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسے چند اعمال تھے جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، ہمارے زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنائیں، ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہو اور ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر اور آسان ہو سکے، یعنی فرشتے آئیں اور ہمارے لیے دعائیں نازل کریں۔ بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جن کی وجہ سے فرشتوں، اللہ کی لعنت بھی اور فرشتوں کی لعنت بھی ہمارے اوپر پڑنا شروع ہو جائے، جسے جو برائی کے کام ہیں، جن میں سب سے بڑا کام یہ بھی ہے کہ جھوٹ۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر فرشتے پھر نازل نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی فرمائی گئی ہے۔ تو اگر کوئی لعنت والا کام کرتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ فرشتے بھی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کے لیے مشکلات اور مصائب بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آخرت میں تو پھر ویسے ہی اس کے جو ہے وہ عذاب ہونا ہی ہے۔ ایسے وہ اعمال بھی جن کی وجہ سے فرشتے چلے جاتے ہیں، مثلا گھر کے اندر اگر تصاویر ہیں، کتا ہے، تو پھر اس گھر میں بھی جو ہے وہ فرشتے
نہیں آتے۔ کافر کی لاش، جیسے کافر کی لاش نشئی، جنبی اور خلوق خوشبو لگانے والے سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی کافر کی لاش ہے تو وہاں پر بھی فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، جیسے شراب پی لی جائے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو ایسی حالت میں بھی فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جنبی حالت میں ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہے اور جب تک وہ غسل نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو یہ آج کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔